صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار. جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جی، اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں. کیا نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے. قرآن پاک کی جس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور جو نتیجہ نکالا گیا ہے، بڑا خطرناک نتیجہ ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک. میرا خیال یہ ہے کہ موصوف کو شاید خود بھی اندازہ نہیں کہ میں نے کتنی خطرناک بات کر دی ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں تھا؟ اب اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو خود پتہ نہیں تھا کہ میں نے جنت جانا ہے کہ نہیں جانا، تو بھئی کس طرح ہم لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ میں مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے اس بات سے رجوع کر لیجئے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 15 جنوری 2023 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 77 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین فیصل آباد میں، جو اپنے وقت میں بہت بڑے مناظر بھی تھے، 70+ ان کی ایج تھی، مولانا سعید احمد اسعد صاحب رحمہ اللہ تعالی، پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 11 جنوری 2023 کو. میری ان سے ملاقات جو پراپر ہوئی تھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے کے بعد، وہ اگست 2019 میں ہوئی تھی، جس کی اس وقت تفصیلات بھی ہم نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی تھیں، کچھ تصاویر بھی تھیں. ویسے میں پرسنلی ان کو اپنے آپ سمجھ لیں میٹرک کی ایج سے ہی جانتا ہوں، کیونکہ ان کا پیر خانہ جیلم میں ہے، کالا دے گاؤں میں ان کی بیعت تھی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر. ان کے والد صاحب کو بھی خلافت تھی. کوٹلی میں بھی ایک ان کا مزار ہے، ان کے بزرگوں کے سلسلے چل رہے ہیں، اور جیلم کے اندر بھی. تو اس لیے جیلم ان کا وقتاً فوقتاً آنا جانا رہتا تھا. عموماً جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل ربیع الاول کے مہینے میں ہوا کرتی تھی، ان میں 12 ربیع الاول کا جو مین پروگرام ہے اس میں عموماً ان کو بلایا جاتا تھا، کیونکہ وہ بڑے عالم دین تھے. اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. ان کی تقریر تو ہم بڑے غور سے سنا کرتے تھے، اس کی وجہ ہے کہ یہ عموماً ریفرنسز کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، جو بھی وہ اپنے دلائل رکھتے تھے ان میں سے ظاہر ہے کہ ساری چیزیں تو غلط نہیں ہیں، کافی ساری چیزیں ٹھیک بھی ہیں. سب سے پہلے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1999 عیسوی، جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، ویسے تو البانیہ سے تھے لیکن سعودیہ میں سیٹل ہو گئے. آج بھی ام القرا یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں اکثر لوگ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے. عرب دنیا میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور عجم میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، یہ دو بڑے دور حاضر کے محققین ہیں جنہوں نے احادیث کی تحکیم
کا کام کیا، اس پہ حکم لگائے اصول محدثین کے اوپر. تو شیخ البانی اس وقت اپنے عروج پہ تھے. 1994 کی میں بات کر رہا ہوں. ڈیتھ تو ان کی 1999 میں ہوئی ہے. جس وقت وہ زندہ تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کے اندر حدیث کے حوالے سے ایک مقام دیا تھا. اور وفات کے بعد تو ظاہر ہے جیسے ٹیکنالوجی عام ہوئی ہے تو زیادہ کھل کے معاملات سامنے آئے ہیں. تو مجھے یاد ہے 1994 میں جب میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا تو سید احمد اسد صاحب جیلم آئے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے میں نے شیخ ناصر الدین البانی کا نام ان کے ہی منہ سے سنا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور وہ کہتے تھے کہ وہابیاں دا سب تو وڈا محدث جڑا کسی حدیث نو صحیح کہہ دے تے سارے وہابی کہندے نے صحیح، جس حدیث نو ضعیف کہہ دے سارے وہابی دنیا دے کہندے حدیث ضعیف. یہ جملے مجھے ابھی بھی یاد ہیں پنجابی میں. تو خیر اس وقت تو مجھے اندازہ نہیں تھا ان چیزوں کا. تو وہ شیخ البانی کو کوٹ کیا کرتے تھے اپنے مسلک کی تائید میں. جو احادیث جن پہ تحکیم لگائی تھی صحت کے اعتبار سے شیخ البانی نے، تو وہ کوٹ کرتے تھے کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور عموماً جو عام علماء ہیں ان سے ہٹ کے وہ علمی دلائل کے ساتھ اپنا موقف رکھا کرتے تھے. یہ ان کی خوبی تھی. چونکہ مناظر تھے تو مناظر جو ہے وہ صرف لگی لپٹی باتیں نہیں کر سکتا، چرب زبانی کے ساتھ ساتھ کوئی محکم دلائل بھی چاہیے ہوتے ہیں. صرف چرب زبانی سے بھی کام نہیں چلتا. اس زمانے میں یہ دو بڑے ہی مناظر تھے ان کے، ایک سید احمد اسد صاحب، دوسرے سید عرفان شاہ مشہدی صاحب. وہ تو ابھی حیات ہیں اور سید ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ کافی علمی دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. تو اب تو خیر وہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں. تو سید احمد اسد صاحب اس وقت بھی اہل حدیث کے ساتھ، دیوبند کے ساتھ مختلف ٹاپکس کے اوپر مناظرے کیا کرتے تھے، اور اکثر وہ اپنے مخالفین کو اپنے دلائل کے ساتھ پچھاڑ دیتے تھے. اور ظاہر ہے قرآن و سنت کے دلائل سے تو پچھاڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے. وہ مار جو کھاتا ہے نا مخالف، وہ اس بات پہ کھاتا ہے کہ تیرے ابے نے بھی یہ لکھا ہوا ہے. اس معاملے میں انہیں ملکہ حاصل تھا، یعنی دیوبند اور اہل حدیث کی مٹی پلید کر دیتے تھے وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں. قرآن و سنت خود وہ کتنا مانتے تھے یا ان کے مخالفین کتنا مانتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس ویک ان کو آڑے ہاتھوں لینا ہے، سید احمد اسد صاحب کو، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب وہ گفتگو تو میں ضرور اس پہ تھوڑی سی کروں گا، لیکن اس سخت انداز میں نہیں کروں گا، کیونکہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا تو اب وہ اپنا دفاع تو سامنے آ کے نہیں کر سکتا. لیکن یہ میرا شرعی حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی شخص مجھ پہ گستاخی کا الزام لگائے تو میں اسے کلیریفائی تو کروں کہ ان کو کسی نے ادھورا کلپ کاٹ کے بھیجا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات ان تک پہنچائی ہے اور اس کا وہ جواب دے رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کی گستاخی اور بے باکی، یعنی جس شخص نے پوری دنیا کے بڑے بڑے فرقوں کے پچھلے 1000 سال کے بابوں کو صرف اس وجہ سے للکارا ہے کہ ان کی تعلیمات کو وہ شخص اس ہستی کی تعلیمات کے خلاف سمجھتا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے تو ہم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو جو شخص خود رسول اللہ کے دفاع میں کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جینوئنلی کھڑا ہوا ہے، ویسے تو بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ تہمت لگانا یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. خیر وہ اب چونکہ دنیا سے چلے گئے تو میں ان کی اس غلطی کو تو ضرور ہائی لائٹ کروں گا احترام کے دائرے میں. باقی جو میں نے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ساروں کو، تو وہ تو اس طرح اس پوزیشن میں نہیں ہو. ظاہر ہے کہ میں بھی اس وجہ سے دکھی بھی ہوں. ان سے اچھا تعلق تھا، محبت کرتے تھے، فون بھی بسا اوقات ان کا آ جایا کرتا تھا مجھے، اور آخری وقت میں وہ کافی حد تک
تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہو گئے تھے مختلف مسالک کے حوالے سے. خود وہ کٹری تھے اپنے مسلک میں، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑی سی جو ایک مناظرانہ سوچ کسی زمانے میں ہوتی تھی نا، اس سے نکل کے وہ باقیوں کے سٹیجز پہ بھی جانا شروع ہو گئے تھے، دیوبند کے پاس بھی، اہل حدیث کے پاس بھی. تو انہوں نے میرا ایک کلپ جو ان کو کہیں سے ملا، اڑتا اڑتا، یہ کلپ بازی جو میرے بارے میں کر رہے ہیں نا، ان کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے نا، اگرچہ اس میں ہی بول رہا ہوں، میری ہی آواز ہے، لیکن وہ میرا کلپ نہیں ہے. میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل سے اپلوڈ ہوگا، یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اسے اپلوڈ کیا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ 5-5, 6-6, 7-7 سیکنڈ کی جو ویڈیوز آتی ہیں، وہ میری ویڈیوز نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری ویڈیو نہیں ہے، جبکہ ہے ہی وہ میری ویڈیو ہے. اس لیے کہ مجھے بتائیں، کیا قرآن یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن تو کہے گا کہ میری آیت تو ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہ ہو جاؤ. ہم قرآن سے عرض کریں گے کہ نہیں، قرآن میں ہم نے خود پڑھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. تو قرآن کہے گا میری اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے. ہم کہیں گے سورہ نساء میں لکھی ہوئی ہے. تو قرآن پاک کیا جواب دے گا کہ یہ آیت نہیں ہے میری، اگرچہ وہ ٹکڑا ضرور میچ کرتا ہے، لیکن میری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. آپ لاکھ چیخیں کہ پہلا حصہ تو تیرا ہی ہے نا، لیکن قرآن کہے گا میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. قرآن یہ کہنے کے لیے تو لا تقربوا الصلاۃ نہیں بول رہا تھا نا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، وہ تو اس لیے بول رہا تھا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ تو کوئی بھی بول سکتا ہے، ہر کافر بولے گا نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن کا جز ہو کے بھی وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں موجود ہے. بالکل اس طریقے پہ اگرچہ میرا ہی کلپ ہو 4-5 سیکنڈ کا، میں ہی بول رہا ہوں، وہ میرا کلپ نہیں ہے، کیونکہ میں وہ تو بول ہی نہیں رہا. ہم لاکھ قرآن سے کہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72. قرآن کہے گا میرے اندر ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے. تو پھر قرآن سے پوچھیں. قرآن کہے گا کہ میری آیت ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں، یہ جو اگلا حصہ ہے یہ تو تیرے اندر موجود ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو قرآن آگے سے کہے گا بے شک میرے میں موجود ہے، لیکن یہ میری آیت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ تو کہنا ہی نہیں چاہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ جملہ تو کوئی بھی بول سکتا ہے. اگر قرآن اپنے جملے سے پیچھے ہٹ جائے صرف اس وجہ سے کہ اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے پیش کیا ہے، اتنے حصے کو بھی قرآن اپنی آیت نہیں مانے گا، کیونکہ وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا. اس طریقے سے میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہوں، یہ اس میں سے جملہ کاٹتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور میرے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، بسا اوقات میری 3 مختلف سٹیٹمنٹس بھی بیک وقت درست ہوتی ہیں. جس طرح قرآن میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے آیات ہے، یا سچویشن کے اعتبار سے 3-4 مختلف جگہ پہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، وہ ساری اپنی جگہ جسٹیفائی ہوتی ہیں. وہ کوئی ہم سے پوچھے گا تو پھر ہم اسے بتائیں گے بھی یہ اس موقع پہ تھا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا. اس طریقے سے اگر میری کوئی ویڈیو کاٹتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ ہاں بھائی یہ اس موقع پہ تھا، یہ اس موقع پہ تھا، یہ اس موقع پہ تھا. یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اسٹرانگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے انور بھائی نے ایک کلپ دکھایا ہے، اس میں انہوں نے میری مختلف سٹیٹمنٹس چلائی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو کیسی غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کہا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مجھے اتنی ڈیٹیلز کلیئر نہیں تھی جب تک، تو میں پھر کھل کے بیان بھی نہیں کرتا تھا، ظاہر مجھے پتا نہیں تھا، بعد میں نے رجوع کر لیا. اچھا،
پھر انہوں نے میرے ایک لائیو سیشن سے ایک کلپ بیچ میں ڈالا ہوا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ مجھے پہلے بھی یہ باتیں پتہ تھیں لیکن میں نے کبھی کھول کر بیان نہیں کی کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے. اور پھر ایک بہت پرانا کلپ جس میں اگرچہ اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی غلطیوں کو اجتہادی مانتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چلو یہ پہلی اور آخری سٹیٹمنٹ تو میچ کر گئی, یہ درمیان میں جو کہہ رہا ہے مجھے پتا بھی تھا تب بھی میں نے بیان نہیں کیا, اور دوسری طرف کہہ رہا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا. جناب یہ ساری سٹیٹمنٹس اپنی جگہ درست ہیں, یہ فیز ہے, مختلف فیزز ہیں. پتہ چلنے کے فوراً بعد ریکارڈنگ نہیں کروا دی, حالات و واقعات کا انتظار کیا, اور جب میرے اوپر پریشر آیا تو پھر میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کی روشنی میں. اس سے پہلے میں اجتہادی غلطی کہتا تھا تو وہ ایک سٹیپ میں نے اس میں طے کیا. تو یہ سٹیٹمنٹس بیک وقت ساری جگہ درست ہیں کہ پہلے پتہ نہیں تھا, پھر پتہ چلا تو اس میں سے کچھ بیان کیا, کچھ روک لیا اس وجہ سے کہ حالات فیوریبل نہیں تھے, اور پھر جب حالات فیوریبل ہوئے تو اس سے بہتر بیان کیا, اور پھر فائنلی اس چیز کو کنکلوڈ کیا. تو میں اللہ کے فضل سے زندہ ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ باقی لوگوں کو تو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا. میں نہیں سمجھتا اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ابھی تک کوئی ایسا گزرا ہے کہ جس کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات وہ خود دے کے مرا ہو سوائے میرے. کیونکہ ظاہر اس وقت حالات و واقعات نہیں تھے نا, لوگوں کے سامنے ویڈیوز نہیں بنی ہوئی تھیں کہ پوری دنیا کے سامنے ویڈیوز جاتی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑتے, تو یقیناً وہ لوگ بھی اپنی زندگی میں جوابات دیتے. اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ دور ایسا ہے. لیکن پوری دنیا کے علماء اور ان کے فرقے اسلام کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انہوں نے میرے خلاف ضرور بنانا ہے. لہذا مجھے یہ ایج حاصل ہے کہ دنیا میں اللہ کے فضل سے میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ پوری دنیا جس کی آخرت کی فکر میں لگی ہوئی ہے نا وہ میں ہوں. کہ جی نے یہ غلط کہہ دیا اس پہ رجوع کرے, یہ غلط کہہ دیا اس کے اوپر معافی مانگے, یہ گستاخی ہوگی معافی. اتنے زیادہ کیمرے میرے اوپر فٹ ہیں, میرے اپنے اسٹوڈنٹس کے بھی مخالفین کے بھی. لہٰذا مجھے اللہ نے زندگی میں موقع دیا ہے کہ میں اپنے اوپر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دے کے مروں, اور میں دے چکا ہوں الحمدللہ. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں ریکارڈ ہوا, وہ تو لیٹسٹ پروگرام ہے کچھ عرصہ پہلے. اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً جو چیزیں آئی وہ میں نے مجلس 50 میرا انٹرویو دیکھ لیں, اس میں نے جو ابھی اعتراضات آنے تھے ان کے بھی جوابات دیے. یہ بھی سعید اسد صاحب سے بات شروع ہوئی رحمہ اللہ تعالیٰ, تو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے میرا کلپ چلایا, اور اس کلپ کے اندر کتنی کٹنگز ہیں ان کو خود نہیں خیال آیا کہ یار یہ بندہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو کسی کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی. اور میں وہ حدیث صحیح بخاری سے بیان کر رہا ہوں, اور بخاری سے بھی بڑھ کے قرآن کی ایک آیت ہے. وہ اس بحث میں پڑھ گئے کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے, اور انجینئر صاحب جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ مدینہ شریف میں ہے. تو اس کی وجہ سے نا یہ اس کے اوپر بیٹھتی نہیں. میرے بھائی جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہ بخاری کے اندر موجود ہے, میں نے خود لکھی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مکی آیت اگر کوئی ہو وہ مدینے میں کوٹ نہیں ہو سکتی؟ قرآن کے عقائد تو یونیورسل ٹروتھ ہے, چاہے وہ مکے میں نازل ہو. 2/3 قرآن مکے میں نازل ہوا ہے توحید کے اوپر. تو کیا توحید کے اوپر جو گفتگو ہے وہ مدینے میں کوٹ نہیں ہوگی؟ مدینے میں آپ نے جتنی توحید بیان کرنی ہے مکی قرآن سے ہی بیان کرنی ہے. آج بھی جو توحید بیان کرنی ہے وہ مکی قرآن سے. اور صحابہ کرام تو اس سے بھی بڑھ کے آیت کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہوتی تھی وہ فٹ کہیں اور کر دیتے تھے, صرف ان پرنسپل دیکھتے ہوئے, جس کی واضح مثال وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک عورت ابن مسعود کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کم از کم وہ تابعیہ تو ہوگی نہیں تو صحابیہ, اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو چہرے کے بال اکھاڑے یہ, یا دانتوں میں خوبصورت دکھنے کے لیے گیپ بنوائیں, یا گدوائیں, یا ٹیٹو بنوائیں. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ ہاں بالکل. تو اس نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی. یقیناً قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے. اور وہ عورت تو کہہ بھی سکتی تھی اس لیے کہ ظاہر قرآن تو اس وقت لوگ پڑھتے تھے, صرف اصالہ ثواب کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا تھا.
تو اس نے کہا قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں. تو ابن مسعود نے کہا تم نے قرآن میں نہیں یہ پڑھی سورۃ الحشر کی آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو, جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. اور پھر کہا کہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر, ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھاڑے, خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ بنوائیں یا ٹیٹو بنوائیں, گدوائیں. اچھا, اس صحابیہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت تو مال غنیمت کے بارے میں تھی قرآن میں, آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ اسے جنرلائز کر دیں. یہ سعید احمد اسد صاحب کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. کاش ان لوگوں نے قرآن و حدیث ٹوٹیلٹی میں پڑھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا. اب یہ آج آگے باتیں کرتے ہیں انجینئر صاحب کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا. میرے بھائی اس لیے کہ میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے, میکینیکل انجینئرنگ کی, اور میں اپنی یونیورسٹیز کے ٹاپرز میں سے ہوں, آنرز کے ساتھ ڈگری کی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کیا قرآن و سنت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ راہ میرے لیے کھولی ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں تھی. اب اس عورت کا کام بنتا تھا کہ وہ کہتی کہ یہ آیت تو مال غنیمت کے بارے میں ہے, اس کا کیا لینا دینا اس معاملے کے ساتھ کہ آپ اسے ٹیٹو بنوانے کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر لگا دیں. انہیں پتا تھا یہ آیات جنرلائز ہوگی, جس طرح میں جنرلائز کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے نا, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یہ اسپیسیفکلی آیت تو قرآن میں ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے, گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو. لیکن اسی آیت کے تحت دنیا کے تمام علماء سگریٹ پینے کو حرام قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے. تو بالکل درست ہے. قرآن کی آیات یونیورسل ٹروتھس ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. تو وہ صحابیہ کہنے لگیں کہ حضرت آپ کی بیوی بھی یہ سب کچھ کرتی ہے. وہی بات کہ میں تو ایک کلپ تک ہے. اس زمانے میں کسی نے کلپ ابن مسعود کا بھی کاٹا ہوگا نا کہ ابن مسعود کی بیوی بھی وہ سارے کام کرتی ہے جو ابن مسعود لوگوں کو منع کرتے ہیں. ظاہر ہے سنی سنائی بات. تو ابن مسعود نے کوئی غصہ نہیں کھایا. انہوں نے کہا جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو. وہ عورت اندر گئی, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہا کہ آپ کی بیوی میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کلپ بھی کسی نے کاٹا ہوا تھا. تو ابن مسعود نے آگے سے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کرتی ہوتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی کہ رسول اللہ کی نافرمان ہو, کہ اللہ کے نبی تو لعنت فرمائے ایسی عورتوں پہ, اور میری بیوی ہو وہ. اب آپ اس طرف آ جائیں جو سعید اسد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے مس لیڈ کیا. وہ میں بخاری کی حدیث بیان کر رہا تھا. ام العلا سلام اللہ علیہا ایک بوڑھے صحابی تھے, عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی. وہ فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام ان کی میت پہ آئے تو ام العلا نے رسول اللہ کی موجودگی میں کہہ دیا, اے عثمان, اللہ کے حضور تو آپ کے لیے بہت اجر ہے, جنتیں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ام العلا تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ جنت میں ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بڑے سخت الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی گستاخی ہو گئی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار. جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر. تو میں نے کہا کہ اے عثمان, اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جی, اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں. کیا نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے. قرآن پاک کی جس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور جو نتیجہ نکالا گیا ہے, بڑا خطرناک نتیجہ ہے, بہت ہی زیادہ خطرناک. میرا خیال یہ ہے کہ موصوف کو شاید خود بھی اندازہ نہیں
کہ میں نے کتنی خطرناک بات کر دی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں تھا؟ اب اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو خود پتہ نہیں تھا کہ میں نے جنت جانا ہے کہ نہیں جانا، تو بھئی کس طرح ہم لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ میں مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے اس بات سے رجوع کر لیجئے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ حدیث بخاری میں لکھی ہوئی ہے، گستاخی انجینئر صاحب کر رہے ہیں، کہنے والے رسول اللہ ہیں، گستاخی انجینئر صاحب کر رہے ہیں۔ اور اس پہ میں نے جملہ بولا کہ اس سے بڑھ کر قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الاحقاف میں کہ اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قطعی جنتی ہیں، لیکن یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا، یہ جملے اس میں سے کٹے میں۔ میں کہتا ہوں یہ جملے کاٹ کے بھی میرے پہ فتویٰ کیسے تھا؟ ڈسکس تو بخاری اور سورۃ الاحقاف ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کو گستاخ ڈکلیئر کرتے، رسول اللہ کو گستاخ ڈکلیئر کرتے، اس کے بعد بخاری کو ڈکلیئر کرتے، میرا تو چوتھا نمبر آتا تھا۔ کیسے ظالم ہے یار! اور پتہ نہیں کہ اس طرح کے جملے بول کے کتنے عاشقان رسول کو یہ ورگلا رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ جی انجینئر پہ چڑھ دوڑو جا کے، اس بات کے اوپر کہ وہ قرآن بیان کر رہا ہے، احادیث بیان کر رہا ہے۔ ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اتنا میں ڈر گئی۔ آپ مجھے بتائیں جو عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے سارے مرید ہی جنت میں لے کے جاؤں گا، وہ تو شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے، تو جو آپ نے بنائے میں نٹھو ادھروں، آپ کی وہ فیصلہ باد کی لینگویج نٹھو۔ اور میرا جو یونیورسٹی کا ایک روم میٹ تھا نا تو وہ کمالیہ کا تھا، تو مجھے کافی ساری وہ پنجابی نا فیصلہ باد والی بھی اداں تے اداں، ٹھیک ہے، نٹھو، تو یہ سارے ہم تو بولتے ہیں نسو ادھروں، یہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ خیر وہ کچھ دنوں بعد ام العلا نے خواب دیکھا، اس میں انہوں نے حضرت عثمان بن معزون کا ایک چشمہ دیکھا، پھر حضور کو آگے بتایا، آپ نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے، یعنی وہ خواب میں غیبی خبر ملی اور اس خواب کی بھی تصدیق وقت کے پیغمبر نے کی، اور پھر کنفرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھیجا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس پوری حدیث سے ایک عقیدہ کلیئر ہوا ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہے کل کو آپ کے سامنے کوئی یہ آیت پڑھے جو قرآن میں کم از کم 3 دفعہ آئی ہے، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض، اب یہ ہم بریکٹ میں خود لگا رہے ہیں، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ آیت میں پڑھوں تو کیا کوئی مسلمان مجھے یہ کہے گا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قیامت میں نعوذ باللہ عذاب ہونے والا ہے؟ او بھئی یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اور نبی سے کہلوا رہا ہے، اس لیے کہ تمہارا کوئی بابا یہ جرت نہ کرے کہ میں ادو تک جنت نہیں ورنا جو تو سارے مرید لے نہ جاواں، کتے نہ لے جاواں، اوتے ہی جسے تو جانا ہے، جنت ہی جانا سوکھا نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کیا، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائے، سورہ الشعراء کی، تو حضور نے کہا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں اللہ کے حضور تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا۔ اچھا عباس تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہاں تو پھر بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے، پھر حضور نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا جو مسلمان ہو چکی تھی، سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ، اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور سب سے بڑھ کر جنتی عورتوں کی سردار جو بخاری مسلم میں ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ مجھے بتائے ان آیات اور ان احادیث کے ہوتے ہوئے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اندازہ کریں۔
لہذا انہوں نے آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں، کیونکہ جن عقیدوں پہ وہ لوگ ہیں یا وہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، ان سے آپ گمراہ ہو کے اپنی نسبت اس کے ساتھ جوڑ لیں گے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لو تو قرآن، مطلب قرآن تو ان کی موت بنا ہوا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ قرآن آپ ہمارا ترجمہ مان لیں، آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں. اور آج کے زمانے میں تو یہ پڑھے لکھے بندے کو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے ترجمے والی. اب کون سا زمانہ رہ گیا؟ آج تک کسی انگلش کے پروفیسر کو لڑتے ہوئے سنا ہے کہ ایک جملے کا ترجمہ کوئی اور کر رہا ہو، دوسرا کوئی اور، یا CNN کے اوپر یا BBC پہ ایک پٹی نیچے چلے اور آدھا پاکستان اس کا ترجمہ کچھ اور کر رہا ہے خبر کا، اور آدھا اور کر رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ بھی ایک ہے، مولوی بڑھیا ہوا ہے بچ، وہ ماننا نہیں چاہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، اس لیے وہ اس میں آپ کو کہے گا نہیں یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا، تو وہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے. میں نے اکثر یہ آپ کو کہا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے پڑھیں تو شہادت یقینی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، تو اگر کوئی واقعی قربان کروانا چاہتا ہے تو قرآن کی یہ آیت اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھ لے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ پڑھے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اس میں بعض اوقات نا یہ گھس جاتے ہیں کہ جو اللہ چاہے، یعنی جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، یہ اس طرح بھی چال پڑتے ہیں. قرآن تو یہ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگلے الفاظ اسی آیت کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غیب جان لیتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ آتی. کیونکہ اگر پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہاں پہ تکلیف آنی ہے تو آپ بچ سکتے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ تم یہ روڈ کراس کرو گے تو ٹریلے کے نیچے آ جاؤ گے اتنے بجے اگر کراس کرو گے، اور مستقبل کی CCTV کیمرے کی ویڈیو آپ کو پہلے دکھا دی جائے، تو آپ نے پوری زندگی نہیں وہ روڈ کراس کرنی. یہی ہے نا. تو اگر مجھے پتا چل جاتا کہ ایسا ہونے والا ہے تو میں خیر، اور یہ واجب بھی ہے آپ پہ، یہ کوئی بزدلی نہیں ہے اگر آپ کو پتا چل جائے. اسی لیے تو اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو صدقہ اور خیرات کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ تکلیف ٹل جائے، یہ ہمارا رائٹ ہے. تو نبی تم فرماؤ اگر میں خود سے غیب جان لیتا، ویسے تو نبی کو اللہ تعالیٰ غیبی خبر دیتا ہے، وہ تو قرآن میں واضح سورہ آل عمران کے اندر آیا، نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم عام لوگوں کے اوپر غیب کی کوئی اطلاع کرے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پہ ایمان رکھنا. غیب کی اطلاع پیغمبروں کے پاس آتی ہے وحی کے ذریعے. تو اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان والے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں یا بات کا یقین کرنے والے ہیں. اور جو نہیں ماننا چاہتا، جو سویا ہوا ہے، اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں یہ آیت کو بیان کر سکتا ہے؟ اس میں تو کلیئر کٹ ہے کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو سرکار پھر ہم اس پہ کیوں نہ بولیں کہ اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے ساتھ مقابلہ کروا ہی نہیں رہے، ان کے ساتھ کروا رہے ہیں. وہ بھی اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کو عزت دیتے ہیں. میں تو ان کے کسی بابے کو بھی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اگر میرے کو پوچھو. ہاں سیدھی جی گل ہے.
ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اگر یہ ان کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے پھیلائی ہیں اپنی کتابوں میں اور اپنے ماننے والوں کو، اور اگر نہیں پھیلائی ہیں تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ ہاں جہاں پہ ہمارے پاس پیرلل میں کوئی سورس موجود ہے وہاں ہم کسی بابے کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں 2.25 ارب عیسائی شرکیہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے دفاع پہ قرآن کھڑا ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی لوگوں میں سے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم اگرچہ 2.25 ارب کرسچنز کے بابا ہیں لیکن رسپیکٹیبل بابا ہیں، جس طرح کہ ہمارے بابا ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کا روحانی باپ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں سے توڑ کر اس شخص کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔